دکھلائیں، جنت کی نعمتیں دکھائیں، بعض جہنم کے مناظر دکھائے اور بیت المعمور دکھلایا، 4 نہریں دکھائیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ بعض لوگ یہاں تک مبالغہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغل گیر ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ تو ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں بڑی جہالت ہے۔ یار دین پڑھا کرو واللہ، قرآن شریف پڑھا کرو، حدیث شریف پڑھا کرو۔ اس ملک میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو لے کر جانے والا خزانہ ہے نا، وہ توحید کا ہے، وہ سنت کا ہے، وہ قرآن شریف کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ذی وقار سامعین حضرات، جمعے کا دن یہ بہت زیادہ مبارک دن ہے، اور جو خطبہ جمعہ کو اول وقت پر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، اتنا اجر و ثواب دیتا ہے کہ شاید کسی اور نیک عمل پر اتنا اجر و ثواب نہیں۔ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی نماز تہجد کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، تاجر وہ ہے جو آخرت کا تاجر ہے۔ یہ ریال کمانا کوئی کامیابی نہیں، اب لاکھوں کما کر یہاں سے چلے جاؤ۔ نیکیاں کمانا اصل کامیابی ہے، یہ ذہن بنا لیں۔ اللہ کی قسم بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو ریالوں کے چکروں میں نیکیوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو ریالوں کے چکروں میں اول وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، اول وقت خطبے کے لیے نہیں آتے، جمعے والے دن درود شریف کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور تکلیف میرے دل میں اس بات کی ہوتی ہے کہ جو مسجد میں آنے والے نمازی بھی ہوتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلی صف میں ہو، وہ دوسری میں ہو، وہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے، کوئی انگڑائی لیتا ہے، یعنی وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ یا استغفر اللہ یا تلاوت، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اول وقت خطبے کی توفیق دے دے، مسجد میں آنے کی توفیق دے دے، تو یہاں آ کر بڑی یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہیں، درود شریف میں رہیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، کوئی نہ کوئی استغفار کرتے رہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بندہ سچے دل سے اللہ سے جو مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کے دن کی برکت سے اپنے بندے کو اس کی مانگ عطا کر دیتے ہیں۔ تو ایک تحقیق کے مطابق یہ قبولیت کی گھڑی ہے جب تک امام صاحب ممبر پہ نہیں آتے، یا عصر کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ سب محبت سے آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ جو ہے یہ بڑا ہی مختصر ہے، اگر آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے تو بڑی ضروری باتیں میں نے تھوڑے وقت میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ تو جب انسان نے بہت زیادہ باتیں کرنی ہونا تو سننے والوں کی توجہ اگر رہے اور ان کی نگاہیں رہیں تو بات بہت جلد مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ویسے رجب کے کنڈے بہت معروف ہیں، غالباً وہ 22 رجب کو کنڈے دیتے ہیں، کوئی امام جعفر رحمہ اللہ یا کوئی لکڑ ہارے کا واقعہ سناتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دین سے ثابت نہیں ہیں، یعنی جس طرح رمضان کی ایک فضیلت ہے یا شعبان کے روزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ترغیب ملتی ہے، یا محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اسی طرح رجب میں نہ تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قبرستان جانا ثابت ہے، نہ کوئی زیادہ روزے رکھنے ثابت ہے،
نہ یہ جو رجب کے کنڈے ہیں یہ چیزیں ثابت ہے. تو بہر صورت یہ چیزیں نا اپنی طرف سے ہمارے علماء حضرات نے دین میں داخل کر دی ہیں. قرآن شریف آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، کچھ نہیں ہے قرآن میں. رسول پاک علیہ السلام کی آپ 23 سالہ سیرت پڑھ لیں، پوری سیرت میں کچھ نہیں ہے. اچھا میری طرف دیکھ کے ذرا آپ بھی سوچیں، مجھے بتائیں، پتہ نہیں ہمارے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر تسلی کیوں نہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، پھر آئے روز یہ دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرتے رہتے ہیں، سادہ لوگوں کو بدعات کی طرف لے کر جاتے ہیں. پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تسلی کیوں نہیں، اطمینان کیوں نہیں، خوشی کیوں نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی بات. یار جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، آپ علیہ السلام کے پاک صحابہ نے نہیں کیے، آپ کے اہل بیت نے نہیں کیے، تابعین نے نہیں کیے، جو بہترین زمانے کے لوگ تھے، تو ہمیں بھی پھر اپنی طرف سے دین سمجھ کے نئی چیزیں دین میں داخل نہیں کرنی چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھنا، یہ بدعت ہمارے دین میں بڑا خطرناک جرم ہے. اس بندے کی اللہ کے دین میں معافی نہیں ہے جو اللہ کے دین میں اضافہ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، شیخ صاحب ہے تو نیکی کا کام ہی ہے نا، اچھا کام ہی ہے نا، اور اگر اچھا کام ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کر کے جاتے، امت کو بتا کے جاتے. واش روم جانے کا طریقہ بتا دیا ہے، واش روم جاتے دعا کون سی پڑھنی ہے، نکلتے دعا کون سی پڑھنی ہے. تو اتنی راتیں اور کنڈے اور سلسلے جو ہم مناتے کرتے ہیں، یہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کیوں نہیں بتائے؟ میں ایک دعا کرتا ہوں، پہلے آپ دعا سنیں پھر آپ نے آمین کہنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ہار اللہ تعالیٰ اپنے گلے میں ڈال کر رسول پاک علیہ السلام کے سامنے حوض کوثر پر اللہ پیش ہونے کی توفیق عطا فرما. یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری ساری قدر و قیمت ہمارے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے. ایک بہت بڑے امام صاحب گزرے ہیں، یہ میری باتیں توجہ سے سنیے گا. ایک امام صاحب گزرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینہ شریف میں رہے ہیں، انہوں نے حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا گستاخ بندہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ دین میں اضافہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمی رہ گئی تھی اور یہ کمی میں پوری کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی اور اسی پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں جو بہترین واقعات رونما ہوئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ معراج بھی ہے. اب آپ تھوڑی سی توجہ دیں. واقعہ معراج کب ہوا تھا؟ جب رسول پاک علیہ السلام کو مکے والوں نے بڑے دکھ دیے تھے. نعوذ باللہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو جتنا گرا سکتے تھے انہوں نے گرایا، جتنا ڈی گریڈ کر سکتے تھے انہوں نے ڈی گریڈ کیا، جتنا نیچا کر سکتے تھے نیچا کیا، جتنے دکھ دے سکتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام کو انہوں نے دکھ دیے. پھر رسول پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے. چلے وہاں کے جو سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیں، دین کو قبول کر لیں، چلو کو دین کو تقویت ملے گی. لیکن جب نبی علیہ السلام طائف گئے تو وہاں کے جو گماشتے تھے، گنڈے تھے، انہوں نے بھی رسول پاک علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا. بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا ہے. تو اب مکے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے مکے والے اور دلیر ہو گئے تھے کہ طائف گئے تھے اپنی دعوت لے کر، کسی نے بات تو سنی نہیں ہے. تو جب بظاہر رسول پاک علیہ السلام بیار و مددگار تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شاہی براق سواری دے کر بھیجا کہ اب دنیا والوں نے میرے حبیب کو قبول نہیں کیا، میں اپنے حبیب کی مہمان نوازی کروں گا، میرے حبیب کو میرے پاس فلکوں پر لے کر آ جائیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام شاہی براق سواری لے کر آئے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو چاک کیا گیا. ایک تو بچپن میں آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا تھا، ایک معراج کے موقع پر.
تو زمزم کے ساتھ آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا. تو یہ بڑا معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ انبیاء کرام سے، بڑے بڑے انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور دکھلایا. جیسے ہمارا یہ بیت اللہ ہے نا مکہ شریف میں، بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے. تو پوچھا گیا جی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا گھر آسمانوں پر ہے جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر کبھی بھی اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور یہ طواف کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ کو جنت کے مناظر دکھلائے گئے، جہنم کے مناظر دکھلائے گئے. سدرۃ المنتہا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تحفے دیے اور آپ نے بہت زیادہ مشاہدے کیے، لیکن میں آپ کو 3 معراج کے تحائف، وہ ایک حدیث میں آتے ہیں، وہ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اور 3 نبی علیہ السلام نے مشاہدے کیے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا. وہ لمبا واقعہ آپ نے سنا نا، پہلے 50 تھی، پھر آخر میں یہ نتیجہ ہوا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن ہم آپ کی امت کو ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا کریں گے. تو یہ میرا آج کا تحفہ ہے جی نماز. ایک تو ہمیں نماز پر بڑی توجہ کرنی ہے، اور دوسری بات ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. جن بھائیوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو ان 2 آیتوں کو یاد کریں، ان کا ترجمہ پڑھیں. جب آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، بالخصوص رات کو سوتے وقت پڑھا کریں. اور یہ ذرا کان کھول کر حدیث شریف سن لیں. رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت، یہ جو معراج کا تحفہ اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی ہیں نا، جو بندہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے، اللہ ان آیتوں کی برکت سے اپنے بندے کی سب ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، ہم کیوں یہ چھلے پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، کبھی کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، کبھی کسی بابے کے آگے گرتے ہیں؟ یار ہم اتنے یتیم ہیں، اتنے بے سہارے ہیں، کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا؟ بھی یارو مددگار ہمیں چھوڑ دیا. اپنی نماز پہ محنت کریں، اپنے سجدے بہتر کریں، اور سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں اس کا ترجمہ یاد کریں، معنی مفہوم یاد کریں. اگر آپ زندگی کے دکھ اور زندگی کے مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو غذا کی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے رہا کریں. تو ایک نماز کا تحفہ، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا. اور تیسری بات ذرا توجہ سے سن لیں. فرمایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ شرک نہیں کرے گا، درباروں پہ سجدہ نہیں کرے گا، ملنگوں، درباروں اور قبروں پر یہ بکرے، چھترے اور گائے اور یہ اونٹ وغیرہ لے کر نہیں جائے گا، غیروں کو سجدے نہیں کرے گا، غیروں کی نظر و نیاز نہیں دے گا. جو بندہ آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا، وہ زمین سے لے کے آسمان کی فضا تک بھی گناہوں کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو بھر کر لے آئے گا. اللہ بالآخر توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا مہمان بنا دیں گے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری طرف دیکھیں، یہ میرا جملہ توجہ سے سنیں. آپ میرے مسلمان بھائی، ہمارے انڈیا میں، ہمارے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اللہ کی قسم ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. یہ شب معراج منائی جاتی ہے، ساری ساری رات حلوے کھائے جاتے ہیں، پوڑیاں کھائی جاتی ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن دیکھ لیں شرک نہیں چھوڑا جاتا. اور بھئی اگر آپ کو معراج کی خوشی ہے تو شرک چھوڑو، یہ درباری نظام چھوڑو، یہ قبروں پہ سجدے چھوڑو. داتا رب ہے، مشکل کشا رب ہے، اور بگڑیاں بنانے والا رب ہے، اور شہنشاہ رب ہے. اور رب کسی کو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور رب کسی کو ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا. ہم معراج شریف، شب معراج تو بہت کرتے ہیں. نمازیں ہماری کیسی ہیں؟ کھوکھلی. مجھے آپ ایماندار سے بتائیں، جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں، غور کریں کہ آپ کے پاس اور میرے پاس کو ایک سجدہ بھی ایسا ہے کہ اگر ابھی موت آ جائے، کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی ایک بھی سجدہ ہے جو ہم نے آدھ گھنٹے کا سجدہ کیا ہو؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اتنی اچھی پڑھتے تھے کہ ساری رات ایک ایک رکعت میں نبی علیہ السلام ساری رات ایک ایک آیت ہی پڑھتے رہتے اور اللہ کے سامنے روتے رہتے. میں اپنے بعض مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، یقین کریں کلیجہ پھٹتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نعوذ باللہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے. ایسے سجدے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ نماز جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ اوپر سے تحفہ آیا ہے. اپنی نماز پہ محنت کرو. اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب ہم لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، لمبے چوڑی پڑھائیاں نہیں پڑھ سکتے، آپ کا سب سے بڑا وظیفہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ معراج کے موقع پر آپ کو ملی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ زخرف القول، رنگین باتوں میں نہ آ جانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. سجدے کے لائق صرف رب ہے. یہ درباروں پہ سجدے، یہ قدموں پہ سجدے، یہ ملنگوں کو سجدے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فلاں ملک میں گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی نہ آپ کو سجدہ کر لیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری قبر پاک بن جائے اور آپ میری قبر کے پاک سے گزرو، وہاں سجدہ کرو گے؟ کہنے لگے نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میری قبر پر مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، مجھے زندہ کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری بات ہے عقیدہ توحید کی غیرت. توحید پرست بنے، توحید کی غیرت اپنے دل میں پیدا کریں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سارے کے سارے لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے منگتے ہیں. آپ ذرا بھائی میری طرف دیکھ کے مجھے بول کے بتائیں، نبیوں نے اولادیں کس سے مانگی ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنے دکھ آئے، کتنی تکلیفیں آئیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اپنے صحابی کو اپنی بیٹی کی قبر پر بھیجا تھا؟ شہدائے احد کی قبروں پر بھیجا تھا؟ یہ شہدائے احد ہے مدینہ شریف میں. کسی صحابی نے کہا ہو کہ بھی آپ بیمار ہو جاؤ، چڑھاوا لے کے یہ احد کے قبرستان میں چلے جاؤ، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی؟ انڈیا میں کون سی قبر ہے جو احد کے شہیدوں کی قبر سے زیادہ عزت والی ہے؟ پاکستان میں کون سی ایسی قبر ہے جو بدر کے شہیدوں کی قبروں سے زیادہ عزت والی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ آپ کا مال بھی لوٹتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے عقیدے بھی لوٹتے ہیں. یہاں اگر آپ صرف آئے اور ریال لے کر چلے گئے تو سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں کمایا. یہاں آ کر سب سے بڑی کمانے والی چیز، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ نماز کی محبت ہے، یہ قرآن کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اور آخر میں وہ حدیث سن لے جو آپ نے 3 مشاہدے کیے ہیں. آپ محبت سے آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا صحیح نمازی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سنتے اور نفل بھی شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں انشاءاللہ آپ مزید یاد کریں گے نا جی انشاءاللہ، اس کے ترجمے پہ غور کریں. یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں سے والہانہ محبت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور جو ہمارے پیچھے ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کے مناظر بھی دیکھے، ان میں سے صرف آپ 3 باتیں سن لیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، فرمایا جو مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد کے ماحول کو بڑا برکت والا بنایا. وہاں باغات بھی ہیں، میوے بھی ہیں، دنیاوی مادی نعمتیں بھی ہیں، روحانیت بھی بہت زیادہ. زیادہ رب کے نبی وہیں پیدا ہوئے، وہیں فوت ہوئے، وہیں ان کی قبریں بنی. فرمایا یہ اسراء معراج ہم نے آپ کو اس لیے کرایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. یہ اگلے ٹکڑے پہ غور کرنا، آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے. انہ هو السمیع البصیر.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مکے والے میرے نبی کو گراتے تھے، میرے نبی کو دکھ دیتے تھے، تو میں کہیں چادر لے کے سویا ہوا نہیں تھا، انہ هو السمیع البصیر، میں سارا کچھ سن بھی رہا تھا، جو کچھ یہ میرے نبی کو کہتے تھے، اور سارا کچھ میں دیکھ بھی رہا تھا۔ آپ پہ غربت آ جائے، آپ پہ تنگی آ جائے، آپ کی بیماری آ جائے، اور میرے مسلمان بھائیوں مت سمجھو کہ آپ کے اللہ کو نظر نہیں آتا، یا آپ کا اللہ دیکھتا نہیں، یا آپ کا اللہ سنتا نہیں۔ آپ کے دل میں جو خراش بھی آتی ہے، اللہ کی قسم تمہارا اللہ اس خراش کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو اللہ کے دو نام ہیں نا، السمیع البصیر، یہ جس بندے کے دل میں اتر جاتے ہیں، اس بندے کے دل میں کوئی اداسی نہیں رہتی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جس اللہ کو سجدے کرتے ہیں، جس اللہ کا حج کرتے ہیں، اور جس اللہ کے لیے عمرے کرتے ہیں، جس اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کا اللہ سنتا ہے، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کہاں سے بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کے موبائل میں کیا ہے، آپ کے کمرے میں کیا ہے، آپ کی تنہائی میں کیا ہے، آپ کے کاروبار میں کیا ہے، کون بندہ آپ کو کیا دکھ دیتا ہے، اور آپ آگے سے کیا بہیو رکھتے ہیں، سارا منظر اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب زمین والوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زمین کے ماحول کو تنگ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پھر معراج کروائی تھی۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ توجہ سے سن لیں۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اقامے کا مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کے قرض کا مسئلہ ہے، یا صحت کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور بھی پرابلم ہے، تو اپنا یقین نہ توڑا کریں، اپنے سجدے اور بہتر کر لیں، اپنے رکوع اور بہتر کر لیں، اپنی دعائیں اور بہتر کر لیں۔ انہ هو البر الرحیم، تمہارا رب جو ہے یہ بڑا وفادار ہے، اپنے بندے سے اللہ بے وفائی نہیں کرتا۔ تو آئیے آخر میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منظر دیکھے، صرف 3 سن لیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، یہ کان کھول کے حدیث سن لے، یہ چراغاں کرنا، حلوے کھانا، ادھر دیکھیں، اور یہ بتیاں لگا دینا معراج کے موقع پر 27 رجب کو، جیسے ہمارے انڈیا میں یا بنگلہ دیش پاکستان میں ہوتا ہے، اور یہ کرنے والے کام نہیں، یہ کرنے والے کام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات کیا دیکھا کہ کئی لوگ تھے یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، ادھر دیکھیں، ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہروں کو چھلنی کر رہے تھے، سینوں کو چھلنی کر رہے تھے، پورا ان کا وجود لؤلؤان تھا۔ پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون بدبخت ہیں جبریل جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور پورا جسم انہوں نے لؤلؤان کر لیا۔ فرمایا الذین یقعون فی اعراض الناس ویاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملے کرتے تھے اور لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہے، نبی اسلام نے دیکھ کر امت کو بتا بھی دیا کہ چغل خوروں کا یہ انجام ہے، جن کی زبانیں لمبی ہیں، جو نیک شریف اچھے لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوگا۔ پھر بھی دیکھ لیں ہمارا معاشرہ غیبت کی لپیٹ میں ہے، ہم کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکتے، اور دیکھ لیں جو بندہ دنیا میں کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، اس کا جہنم میں حشر یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو تانبے کے ناخن دیں گے، وہ اپنے منہ کو بھی چھلنی کرے گا اور اپنے سینے کو بھی چھلنی کرے گا۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، ہر وقت ذکر کرتے رہا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب دیکھیں ہم نے کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہم کسی کے جج ہیں بھئی، اگر میں گناہ گار ہوں تو میرا اللہ میرے سے اسی مطابق ڈیل کر لے گا، میں اپنے انجام کو پہنچ جاؤں گا۔ اگر فلاں بندہ گناہ گار ہے تو میں اس کا جج نہیں ہوں، ٹھیکیدار نہیں ہوں، مجھے اپنا اب دیکھنا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بندہ نا خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور اپنے منہ میں نا پتھر ڈال رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ بندہ سود خور تھا، سود پہ پیسے لیتا تھا، سود پہ پیسے دیتا تھا۔ اور دیکھ لیں ہمارے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں یہ شب معراج بھی ہے، شب لیلۃ القدر بھی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور سودی کاروبار ہم چھوڑتے نہیں ہیں، غیبتوں سے ہم باز نہیں آتے۔
پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی لوگ تھے کہ ان کی زبانیں کنچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ مولوی لوگ تھے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے فتنے کا واز کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھرا دین نہیں بتاتے تھے، سچا دین نہیں بتاتے تھے، اپنے پیٹ کے لیے، حلوے کی پلیٹ کے لیے، اپنے جیب کے لیے لوگوں کو من گڑت باتیں بتاتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے یہ اعزاز بھی ہے. کیا ہے؟ اعزاز بھی ہے اور یہ اعجاز بھی ہے، یعنی یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے اور ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے. تو یہ صرف وہ رجب جب آتا ہے ہمارے چراغاں ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا شور شرابہ ہو جاتا ہے، سودی سود نہیں چھوڑتا، چغل خور چغلی نہیں چھوڑتا، اور بے نماز بے نماز ہی رہتا ہے، شرک کرنے والے اسی طرح ہر بندے کے آگے جھکتے رہتے ہیں. ایسے السلام علیکم کیا کریں، کسی کے آگے ایسے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. جھکنا کس کے سامنے ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے، وہ تھوڑے سے جھکے سلام لے کر، آپ نے فرمایا جھکنا نہیں ہے، کھڑے ہو کے سیدھے، یہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. تو جب سلام لیتے ہوئے ایسے نہیں جھکنا، کیوں جھکیں بھائی؟ ہم جس نے پیدا کیا اس کے آگے جھکیں گے. تو جب سلام لیتے ہوئے جھکنا جائز نہیں ہے تو سجدہ کرنا کیسے جائز ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ جب اپنے وطنوں میں جائیں، اللہ کا آپ کو واسطہ دے کے کہتا ہوں، توحید کا نور لے کے جائیں، سنت کا نور لے کے جائیں. یہ سفر معراج جو ہے اس سے یقین بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اپنا یقین مستحکم کریں. اللہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. مل کے بولے اللہ. جبریل کے ذریعے سواری بھیج کے اللہ نے محبوب کو اپنے پاس فلکوں پہ بلا لیا، سدرۃ المنتہا پہ بلا لیا کہ آپ پتہ چلا کہ اللہ ہر چیز پہ. اللہ نے کلام فرمائی اپنے حبیب کے ساتھ، صفت کلام کا پتہ چلتا ہے، صفت قدرت کا پتہ چلتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. پھر یہ جو سفر معراج ہے یہ ایک تعلیم ہے، احکامات ہے، یہ ایک تربیت ہے. لیکن بس ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی اور توحید کی اللہ تعالیٰ اور سورہ بقرہ کی آخری دعاتوں کی اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی اس بات یہ ہے کہ جو زبان کی آوارگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت چغلی کی لعنت سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ممبروں پہ آ کر حق سچ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی آپ مانگ کر دنیا سے چلے جائیں، یہ آخری جملہ میرا سن لے، مانگ کر دنیا سے چلے جائیں لیکن سودی معاملات نہ زندگی میں کریں. فیکٹری میں جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں ملازمت کرتے ہیں، وہاں کوئی فراڈ نہ کریں، وہاں کوئی چیز نہ اٹھائے. یہ جو حرام ہے نا، یاد رکھنا جس بندے کی زندگی میں حلال حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے نا، وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے. 500 ریال یہ 5000 ریال کے برابر کام کرے گا اگر آپ اللہ کی تقسیم پر خوش ہیں اور آپ کے دل میں حلال کی محبت ہے اور حرام کی نفرت ہے. اس وقت امت مسلمہ پر ایک سب سے بڑا عذاب پتہ کیا ہے؟ حاجی صاحب حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. ماں باپ کا بھی ذہن بن گیا، بس بچہ لے کر آئے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، درود پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے نہیں کرتا، بس آنا چاہیے. تو یہ بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر ارب خرب ہا مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے اور اللہ ہمیں سفر معراج سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کروایا. یہ خواب میں معراج نہیں ہوئی، یہ بات توجہ سے سن لیں، اور یہ روحانی طور پر بھی نہیں ہوئی، یہ جسمانی طور پر ہوئی ہے. آپ اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ براق سواری پر بیٹھ کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین، وہاں سے پھر فرشتہ آپ کو اوپر لے کر گیا سدرۃ المنتہا پر. ہمارا اس پر ایمان ہے اور مل کر بولے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بولے اللہ ہر چیز پر. جب اللہ لے کر گیا ہے تو پتہ نہیں ہمارے یہ برے صغیر پاک و ہند میں جو تھوڑے سے یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوتے ہیں نا، ان کی عقلوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز عقل کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے سواری پہ بیٹھ کے یہ فلسطین جا سکتے ہیں، وہاں فرشتہ کیسے لے کے جا سکتا ہے.
یار یہ عجیب باتیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بتلاتا ہے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت ہوا میں رکھتے تھے اور 1 مہینے کا سفر 1 پیر میں کر لیتے تھے. 1 دن میں 2 مہینوں کا سفر اگر حضرت سلیمان کر سکتے ہیں اپنا تخت ہوا پہ رکھ کر, تو کیا ہمارے نبی علیہ السلام براق پر معراج پہ نہیں جا سکتے, فلسطین میں نہیں جا سکتے؟ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ تمہارے کئی پروفیسر اور دنیا دار یہ کالجوں کے لوگ جب دین پڑھتے ہیں تو یقین کریں دین کی روح کا ستیہ ناش کر دیں. یہ عقل پرست لوگ ہیں, عقل پرست لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو معجزات تھے جن کا نبیوں پہ ظہور ہوا, ان ظالموں نے سارے معجزات کا انکار کر دیا. جی عقل نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی. یہ وہی جو قریش مکہ کہتے تھے نا, مذاق اڑاتے جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے, وہ نہیں مانتے تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے کہی ہے تو سارا جہان جھوٹ بول سکتا ہے, میرے نبی علیہ السلام کے سفر معراج میں کوئی شک ہو سکتا؟ بھئی آپ صدیقی بنے. اگر کہیں کو قرآن کی آیت سمجھ نہیں آپ کو آتی تو یہ سمجھ کا قصور ہے, حدیث شریف صحیح سمجھ نہیں آتی تو یہ عقل کا قصور ہے. اور یہاں پر ایک یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دکھلائیں, جنت کی نعمتیں دکھائیں, بعض جہنم کے مناظر دکھائے اور بیت المعمور دکھلایا, 4 نہریں دکھائیں, حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک انبیاء سے ملاقات ہوئی. بعض لوگ یہاں تک مبالغہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغل گیر ہوئے, اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا. تو ماں عائشہ کی روایت بخاری شریف والی ذہن میں رکھا کریں. اب میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صحیح البخاری میں, یہ قرآن شریف کے بعد بخاری شریف ہے حدیث کی کتاب, وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے گا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں کے ساتھ معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے, فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے. پھر کوئی کہتے ہیں جی آپ جوڑوں سمیت اپنے جوتوں سمیت چلے گئے عرش پر. عرش پر جانا بھی ثابت نہیں ہے. سدرۃ المنتہا یہ ذہن میں رکھیں کہ بھیری ہے 7ویں آسمان پر, ایک روایت میں آتا ہے 6ٹھے آسمان پر, اس کی جڑیں 6ٹھے میں ہیں لیکن وہ ہے 7ویں پر. یہ آخری سٹاپ ہے, اس سے آگے کوئی فرشتہ کوئی آگے نہیں جاتا. آگے اس شہنشاہ کی شہنشاہی ہے, وہیں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر حکم دیتے. تو ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں بڑی جہالت ہے. یار دین پڑھا کرو واللہ, قرآن شریف پڑھا کرو, حدیث شریف پڑھا کرو. اس ملک میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو لے کر جانے والا خزانہ ہے نا, وہ توحید کا ہے, وہ سنت کا ہے, وہ قرآن شریف کا ہے. اور آخر میں پھر آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیتا ہوں. اگر کسی کا کوئی کامے کا زندگی میں مسئلہ ہو, کوئی لین دین کا مسئلہ ہو, کوئی زندگی میں کوئی اللہ نہ کرے کمی بیشی ہو جائے, تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, سورۃ البقرہ کی, یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں. کوئی تویز ڈالنے کی ضرورت نہیں, کسی بابے کے قدموں میں ایسے جا کے گرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے سامنے گرے. راتوں کو اٹھ کر اپنے قیام میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے اس پر جادو بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے اندھیرے ہی ختم فرما دیتے. تو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے نا جی, انشاءاللہ جی, ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ.